ذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، نعت خوانان نظام اور اس بزم میں حاضر بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. اس وقت ہم جناب محترم محمد بنارس صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں حاضر ہیں، جو ان کے بیٹوں نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے برپا کی ہے. رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. حضرات، یہ دنیا دارالمحن ہے اور اس دنیا میں ایک انسان کو ایک محدود وقت عطا کیا گیا ہے، جس کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ انسان اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو مثبت انداز سے بروئے کار لا کر اس معاشرتی اور سماجی زندگی میں ایک بہترین انسان بن کر جیے اور اپنے رب کی مشیت کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے پھر اس کی بارگاہ میں پہنچے، تاکہ مولا اسے اس کی کارکردگی کے بدلے اسے بہتر زندگی عطا فرما دے. یہ ہے مقصود زندگی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کی تخلیق کے لیے کسی فلسفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہزاروں سال گزر گئے، فلاسفہ زندگی پہ غور کرتے ہیں. یہ سورج اور چاند، یہ رات اور دن، یہ صبح اور شامیں، یہ اندھیرا اور اجالا، یہ سردی اور گرمی، یہ خوشبو اور بدبو، یہ روشنی اور اندھیرا، یہ بڑھاپا اور جوانی، اور یہ زندگی اور موت. یہ کیا ہے؟ ارسطو بے بس ہے، افلاطون بے بس ہے، دنیا بھر کے فلاسفہ بے بس ہیں کہ کیا ہے. مصطفیٰ نے بتایا لیبلوکم ایکم احسن عملا. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو منطقیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. تو انسان کی زندگی کا مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ وہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. بنانے والا کہہ رہا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. ایک عمل ہوتا ہے حسین عمل،
اور ایک عمل ہوتا ہے احسن عمل. حسین کہتے ہیں خوبصورت کو، بہترین کو، اور احسن کہتے ہیں جس سے بہترین ممکن ہی نہ ہو، جس سے بہترین کا تصور ہی نہ ہو، جس سے آگے کسی انسان کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے کارکردگی ممکن ہی نہ ہو، اسے احسن کہتے ہیں. فرمایا وہ خالق ہے موت کا بھی اور حیات کا بھی، اور اس موت اور حیات کو خلق کرنے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، ذوق کی بات کر دوں، آزماتا تو وہ ہے جو نتیجے سے بے خبر ہو. آزما میں اور ستی صاحب دونوں دوست ہیں، بچپن کا تعلق ہے، اکٹھے کھانا پینا چلنا پھرنا. ایک وقت گزر گیا، ایک دن انہیں خیال آیا کہ بڑا وقت گزر گیا ہے، اب ذرا میں اسے آزما لوں کہ یہ وفادار بھی ہے یا نہیں. میں ہمیشہ اس کے کام آتا ہوں، یہ وفادار بھی ہے یا نہیں. یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو آزما سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ نتیجے سے بے خبر ہے. آزمائش کے بعد انہیں پتا چلے گا میں وفادار ہوں یا بے وفا ہوں، میں تابعدار ہوں یا مخالف ہوں. یہ آزمائش کے بعد پتا چلے گا کہ میرا ان کے ساتھ یارانہ اور میری ان کے ساتھ تعلق اور دوستی وہ مطلب اور غرض کی وجہ سے ہے یا خلوص کی بنیاد پر ہے. لیکن خالق تو وہ ہے جو بنانے سے پہلے ہی جانتا ہے، وہ تو بنانے سے پہلے ہی جانتا ہے. ایک وہ ہے جو آگ بھڑکائے گا، ایک وہ ہے جو میرے نام پہ کودے گا. بنانے سے پہلے جانتا ہے، وہ تخلیق کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ یزید کا کردار کیا ہوگا، حسین کا کردار کیا ہوگا. وہ تو تخلیق سے پہلے جانتا ہے فرعون کون ہوگا اور موسیٰ کون ہوگا. وہ تو تخلیق سے پہلے جانتا ہے ابو لہب کون ہوگا، صدیق اکبر کون ہوگا. وہ تو تخلیق سے پہلے جانتا ہے مرحب کون ہوگا، علی کون ہوگا. تو پھر وہ آزماتا کیوں ہے؟ اسے تو آزمانے کی ضرورت نہیں. لیبلوکم، یہ موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ تمہیں آزمائیں. اب آزما کون رہا ہے؟ اللہ جو خالق ہے، جو میرے پیدا ہونے سے پہلے میری پوری کریکٹر کو جانتا ہے، جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے میری ساری بایوگرافی کو جانتا ہے، جو آپ کو پیدا کرنے سے پہلے پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے. پھر بھی وہ کیوں آزماتا ہے؟ حضرات اس میں علماء لکھتے ہیں وہ آزماتا اس لیے نہیں کہ اسے نتیجے کا نہیں پتا کہ میں نے اسے بنایا ابراہیم کو تو دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، میں نے موسیٰ کو بنایا دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، میں نے یہ داتا گنج بخش کو بنایا یہ کیا کرتا ہے، میں نے فلاں کو بنایا یہ کیا. نہیں، ایسا نہیں کہ وہ نتیجے سے بے خبر ہے. وہ آزماتا اس لیے ہے تاکہ معاشرہ دیکھ لے کہ جسے یہ درجہ دیا ہے وہ اس قابل تھا تو دیا ہے.